السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ لہٰذا آج جتنی باتیں جھوٹی کرامات، جھوٹی ولایتیں کہ جی فلاں پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے، فلاں بزرگ اللہ کے پاس سفارش کریں گے، یہ قبروں والوں کے پاس جا کر لوگ بڑے بڑے ان کے دربار بنا کر وہاں سے مانگتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا لینے آئے ہو یہاں پر، کہتے ہیں جی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میری سفارش کریں۔ بھئی تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا سفارشی ہونا تمہیں کس نے بتایا؟ یہ قبر والا اللہ اس کو اجازت دے گا سفارش کی؟ تمہیں کس نے کہا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا، حدیث میں تو نہیں لکھا، وحی آنا تو بند ہوگی۔ تمہیں اب کسی نے بتایا کہ یہ قبر والا کل کو تمہاری سفارش کرے گا؟ ہزاروں سینکڑوں سال ہو گئے قبر والے کو گزرے، 500 سال پہلے کا وہ فوت ہو چکا ہے، آج تم اس کی قبر پہ جا کے کہتے ہو میری سفارش کرنا۔ تم پہلے اتنی بات بتاؤ کہ اس کو اللہ اجازت دے گا سفارش کی؟ اگر تم کہتے ہو دے گا تو تمہیں کس نے کہا دے گا؟ اگر تم کہتے ہو پتہ نہیں تو لما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں اس پر جھگڑتے کیوں؟ آج لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اعمال اسی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ فلاں پیر کی کرامت، او بھائی تم نے دیکھی اس کی کرامت؟ نہیں میں نے دیکھی نہیں۔ تمہیں کس نے کہا؟ جی سنا ہے فلانا اڑتا ہوتا تھا اور فلانا پانی پر چلتا ہوتا تھا اور فلانا جو ہے نا وہ ایسے کر دیتا تھا، وہ دلوں کے راز جان لیتا تھا، فلانا یہ کر دیتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ کوئی مصدقہ ذریعہ ہے تمہارے پاس کہ فلاں طریقے سے یہ بات ہم تک پہنچی؟ کوئی نہیں۔ آج یہ ایک آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے نا، علم کہتے ہیں مصدقہ چیز کو، سنی سنائی بات کو علم نہیں کہتی۔ نہا عن قیل وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا، ایسے چلتی چلاتی وہ باتیں کہ جن کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آج یہ ہمارے ہاں یہ تصور یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ فلاں سلسلے سے جڑ جاؤ، فلاں سلسلے کے پیر صاحب تمہیں بخشوا دیں گے، فلاں سلسلے کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اس آیت پہ غور کرو۔ اور اسی طرح بہت سارے اعمال کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ ایسے کوئی بدعت ایجاد کر دی، ایسے کوئی طریقہ اختیار کر لیا، جی یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اچھا بھئی اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ عمل اگر محبت کی دلیل ہے تو کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ یہ عمل قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تم نے یہ کیوں کیا؟ لما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں اس پہ بحث نہیں کرو۔ مسلمانوں اپنے عقائد، اپنے اعمال قرآن اور حدیث پہ رکھو۔ فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں فرقہ، ائمہ قابل احترام، علماء قابل احترام، بزرگ قابل احترام، قابل اتباع نہیں۔ قابل اتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کی پیروی نہیں ہو سکتی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔